وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وأهل بيته الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں احکامات کے ساتھ ساتھ پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور
صبح قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے قرآن مجید کو ہدایت اور رشد کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے جو لوگ اپنی رہنمائی قرآن کی عداوت اور دشمنی میں پیش رہنے والے لوگوں سے لیتے ہیں، وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہیں۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب لا شک کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود کیا ہے۔ ہمارا کام اتباع ہے، مان کے چلنا، اور اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ تو جو بھی اسلام کے حلقے میں آتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے، کیونکہ اسلام آ چکا ہے، آنے والا نہیں ہے۔ اور جو قرآن کی مخالفت میں چلتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ پیچھے چلنا اور آگے چلنا ہے کیا؟ اس کے لیے کوشش ہے اور محنت ہے، اور اس کی طرف قرآن مجید کے کئی واقعات میں اشارہ دیا گیا ہے۔ من جہد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اور انسان کو اس کے کرنے کا آخری کام بتایا گیا ہے۔ اس کی استطاعت طاقت میں جو آخری کرنے کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ جہاں اس کی استطاعت طاقت قدرت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا اظہار اور مظہر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ من جہد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا، اردو والے کہتے ہیں حرکت میں برکت، عربی والے کہتے ہیں من جہد وجد، جس نے کوشش کی وہ پا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دو واقعات سے آپ کے اذہان کو اس طرف موڑ کے پھر جس پر یہ تمہید باندھ رہا ہوں اصل واقعہ کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مختصر وقت میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے آپ کو تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من جہد وجد، جو کوشش کی جس نے وہ کامیاب ہوا۔ کوشش کیا ہے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کوشش کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دین کے معاملے میں استطاعت اور طاقت کے مطابق آخری کام جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہ کریں گے، یہ تقاضۂ شریعت ہے۔ جو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ چھوڑ دیں، وہ آپ سے کہا ہی نہیں گیا ہے، وہ اللہ خود کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ 12 قبائلیں لے کے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے ان 12 قبیلوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ آگے دریا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کیا، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت میں نہیں تھا کہ آپ وہاں سے نکل جاتے،
آپ کی قدرت سے باہر تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جو القاء ہوا، جو کہا گیا، وہ عصا مارنے کا کہا گیا، اور ان کی جہد میں، ان کی طاقت میں، ان کی استطاعت میں یہ آخری کام تھا، کیونکہ وہ دریا عبور نہیں کر سکتے تھے۔ تو آخری کام اپنی جہد کے مطابق کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس دریا میں 12 راستے بنا دیے اللہ رب العزت نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بس میں یہ تھا کہ وہ دریا میں اس عصا کو مار دیں، بس یہ ان کی استطاعت تھی، آخری طاقت یہیں تک تھی، یہی شریعت تھی، یہی حکم تھا، تم اتنا کرو۔ جہاں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اللہ کی قدرت کا مظہر وہاں سے خود شروع ہو جائے گا۔ 7 دروازوں کے اندر بند کر دیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، 7 دروازوں میں بند کر کے بدکاری کی طرف دعوت دی۔ چابی زلیخا کے پاس ہے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوڑ کے وہاں تک جاؤ جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ کے دروازے تک جاتے ہیں، دروازہ کھولنے کی طاقت نہیں ہے، انہوں نے اپنی استطاعت پوری کی، دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ دوسرے دروازے تک دوڑ کے جاتے ہیں، ان کی طاقت میں دروازے تک پہنچنا ہے، دروازے کو کھولنا اللہ کا کام ہے۔ تیسرے، چوتھے، 7ویں دروازے تک یوسف علیہ السلام چلے گئے، جو ان کی قدرت میں کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو ان کی قدرت میں نہیں تھا ان کے رب نے کیا۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اپنی استطاعت اور اپنی قدرت کے مطابق گناہ سے وہاں تک بچو، نیکی کے کام کو وہاں تک کرو، اچھائی کو وہاں تک کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ گھر میں بیٹھ کر، کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو دین سے دور کر دینا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، ایسے نہیں بچ سکتے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف آئیں، اور اس بات پہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا عصا کا، یہ واقعہ اصل یہاں تک نہیں ہے، اس کے بعد آگے بھی چلتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بزرگوں کی ذات کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، صدور ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان راستوں سے پار ہو گئے نا، اس طرف نکل گئے، تو دیکھا کہ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے ان راستوں پہ داخل ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا اس پانی پہ دوبارہ مارنا شروع کر دیا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ دوبارہ مارنا شروع کیا، وہ راستے راستے ہی رہے، پانی نہیں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ عصا کا کمال ہے، عصا میں رب کائنات کا امر تھا تو یہ راستے بن گئے۔ اب بھی مانگو گے اور امر آئے گا تو یہ راستے ختم ہوں گے اور پانی بنے گا۔ لوگوں نے تو بلیوں میں اتنا عقیدہ رکھا ہے، جوتا اٹھا کے کہتے ہیں کہ سرکار کے جوتے میں اتنا کمال ہے، کوئی جن اندر نہیں رہ سکتا، کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ کہاں کہاں تک لے کے جاتے ہیں، حالانکہ انبیاء کی دعوت کے اندر اس ترتیب کو سکھایا گیا ہے کہ کہیں بھی عظمت بتائی گئی ہے تو عظمت اللہ رب العزت کی بتائی ہے۔ جب اللہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر آئے گی تو اللہ کے رسول کی خود آ جائے گی، رسول کے صحابہ کی خود آ جائے گی۔ جو ابو بکر صدیق پر طعن کرتے ہیں، ابو بکر صدیق پر تشنیع کرتے ہیں، آپ پر سب و شتم کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ کی عظمت اگر دل کے اندر ہوتی تو ابو بکر کو صدیق بنانے والا تو وہ ہے۔ جو صدیق کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن پہلے ہے، اللہ کی نہ مان کے تو صدیق کا دشمن بنا ہے۔
پہلے اس نے یہ کہا کہ اللہ غلطی کرتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، خلاف واقعہ بات کر جاتا ہے، بعد میں اس کو پتہ لگتا ہے پہلے اللہ کے خلاف بدا کا عقیدہ گڑا، جب وہاں پر اس نے گڑ لیا، اس کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے اوپر بھی تان کر گیا۔ اگر اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر ہوتی تو اللہ کے بنائے صدیق پر اعتراض کرتا ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ پہلے عظمت خداوندی دل میں نہیں ہے، عظمت خداوندی دل میں ہوتی تو صدیق کا انکار ممکن نہیں تھا، کیونکہ صدیق کو صدیق بنانے والا تو اللہ ہے یا انسان ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں اور ہماری ہدایت اور رشد کے لیے یہ اللہ رب العزت کی کتاب کافی ہے۔ اور اس کتاب میں، اس قرآن میں، اس کلام میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، پہلے مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ان کو بتایا گیا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہمارے لیے آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور ان کی اس دعوت کے بعد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی اس شعلے دار آگ سے ڈراتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے تمہیں اس شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا رہا ہوں، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں شقی داخل ہوں گے، بدبخت داخل ہوں گے، الذی کذب وتولی، وہ جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا۔ جھٹلایا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ رسول کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میں تمہیں اپنے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے، اس کو جھٹلایا۔ ایسی جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جتنے بھی امر ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان کو جس نے بھی جھٹلایا ہے، جس نے بھی اس سے روگردانی کی ہے، وہ اسی زمرے میں اشقا ہے، شقی ہے۔ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، اور اللہ تعالیٰ نے اب ذکر کیا نا ان کا کہ جن کو داخل کرے گا، تو ایمان والے تھوڑا خوف زدہ ہو گئے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو بچا لے گا جو متقی ہے، اس کو بچا لے گا جو متقی ہے۔ ایک تقی ہے، ایک اتقا ہے۔ تقی بھی تقوی والا ہے، اتقا وہ ہے جو بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ کبیر بھی بڑا ہے لیکن اکبر سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتقا کہہ کے فرمائے الذی، اس متقی کی صفت کو بیان کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جس نے اپنا مال دے دیا۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا، مال دے دیا شہرت کے لیے، مال دے دیا تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، مال دے دیا تاکہ لوگ مجھے اپنا بڑا کہیں۔ فرمایا نہیں، یتزکا، پاکی کے لیے، وہ پاک ہونا چاہ رہا ہے، اس کی پاکی کی خبر دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کوئی نہیں ہے ایسا کہ اس کا ہو، عندہ، اس کا ہو، من نعمتن، احسان میں سے کچھ ابو بکر پر کہ جس احسان کا تجزا وہ ابو بکر بدلہ دے رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں خالصتاً اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا الا ابتغاء، آپ دیتے ہیں گائے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیوں کاٹی، آپ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی مشرک کاٹتا ہے، بھئی تم نے کس کی؟ وہ کسی بابے کی رضا کے لیے،
کسی نے کس رضا کے لیے، کسی نے کس رضا، لیکن جو بھی مقصود ہے، دل کی مراد ہے، اس کو انسان بیان کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ نماز کے لیے آیا، کیوں آیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھا، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے رویا، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دن میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دنیا میں جتنے کام کرتا ہے اس پر خود گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ نیکی کا کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر نے جو کچھ کیا میری رضا کے لیے۔ تو بتاتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر جو کر رہا ہے میری رضا کے لیے۔ اتنا فرق ہے تیری نیکی میں، اتنا فرق ہے تیرے خرچ کرنے میں، اور اتنا فرق ہے اللہ کے بتانے میں کہ تو نیکی کر کے بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی۔ ابو بکر نیکی کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے ابو بکر نے میرے لیے کی۔ بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ آپ نیکی کا بتاتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، اور اللہ نیکی کا بتاتا ہے کہ ابو بکر نے میری رضا کے لیے کی۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر نے جو غلاموں کو آزاد کیا، میری راہ کے اندر خرچ کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کی کوئی مراد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا خرچ کرنا ہماری رضا کے لیے۔ یا اللہ، ابو بکر کی مراد تو آپ نے بتائی کہ ابو بکر اس سبب سے خرچ کر رہا ہے، آپ بھی راضی ہوئے کہ نہیں؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم راضی ہو گئے ابو بکر سے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم ابو بکر سے راضی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایام فاطمیہ کے نام سے ملک کی ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کی تو نہیں تھی، دین کی تو نہیں تھی، اس ملک کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بے ایمان بے حیا ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے کر چھوڑا ہوا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کا نام لے کے ابو بکر صدیق پر تان کرتے ہیں، رسول اللہ کے خاندان کا نام لے کر جس کی رضا کو اللہ بیان کر رہا ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری صرف کمانا کھانا نہیں رہ جاتی۔ ان حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں رہ جاتی کہ بس وہ نماز پڑھ کے اور تسبیح پھیرتے رہیں، یہ ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔ اپنے حصے کا کام آپ نے کرنا ہے، اور آپ کے حصے کا کام کیا ہے؟ مدح صحابہ کو عام کریں۔ آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مدح کو عام کریں، اور صحابہ کرام کے ناموں پر محافل کا انعقاد کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ صحابہ کون ہیں۔ ان صحابہ کی قربانیاں ان کے سامنے رکھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر گئے، جس کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی اینٹ جب اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر آگے ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اینٹ اٹھاؤ، ہماری اینٹ کے ساتھ جوڑ دو۔ ابو بکر نے اینٹ اٹھائی، نبی کی اینٹ کے ساتھ جوڑ دی۔ اپنی مسجد کی بنیاد میں رسول جس کے ہاتھوں سے اینٹ رکھوا رہے ہیں اس کا مقام امت کو بتا رہے ہیں۔ اینٹ رکھنے سے ابو بکر نبی سے نہیں بڑھے، لیکن نبوت نے یہ بتا دیا ہے کہ ابو بکر تم سب سے بڑھ چکے ہیں۔ آپ کی فضیلت خلیفہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ پہلے خلیفہ نہ بھی ہوتے تو رسول اللہ کی پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مقام عزت سکھایا ہے، مقام عزت بتایا ہے۔ ابو بکر صدیق رستے میں جا رہے ہیں،
ایک راہب یہودی اپنے لوگوں میں بیان کر رہا ہے، بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، چندہ مانگ رہا ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب قرض حسنہ کی بات آئی نا قرآن میں، مسلمانوں سے کہا گیا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو وہ اس پر استہزاء کرنے لگا، مذاق اڑانے لگا، کہا مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے اور ہم یہودی، ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارحم امتی بامتی ابو بکر، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، لیکن اللہ کی توہین ابو بکر برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رب العزت کے اس رسول کے اس صحابی نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کی توہین کی اس یہودی نے، ابو بکر صدیق اٹھے اور اس یہودی عالم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کا منہ پھیر دیا۔ سارے یہودیوں میں شور مچ گیا، او ہو ہمارے عالم کو مار دیا، ہمارے عالم کو مارا، بے انصافی ہو گئی۔ فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ فیصلہ تو رسول اللہ سے کروائیں گے۔ یہودیوں کو یہ پتہ ہے کہ محمد سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یا محمد ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے ساتھی نے بہت زیادتی کی ہے، ہمارا عالم ہمیں تبلیغ کر رہا تھا، ہمیں تورات کی باتیں بتا رہا تھا، آپ کے دوست نے آ کر ہمارے عالم کے منہ پر خواہ تھپڑ مار دیا، خواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے؟ کہا ابو بکر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا، ابو بکر تو بہت نرم دل ہے، نہیں ابو بکر نے مارا ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو بلوایا، ابو بکر صدیق آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ سچ کہتے ہیں۔ کہا آپ نے ان کے عالم کے منہ پر تھپڑ مارا؟ جی یا رسول اللہ۔ ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا، ان کا عالم تقریر کر رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہتا ہے، سن لیتا ہوں۔ تقریر کرتے کرتے اس نے کہا تمہیں پتہ ہے مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگ رہا ہے اور ہم غنی ہو گئے ہیں، شکر کرو تم یہودی ہو، اگر مسلمان ہوتے تو ابھی ان کا رب قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس نے میرے رب کی توہین کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی توہین کی؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے کوئی توہین نہیں کی، ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے۔ رسول اللہ جانتے ہیں ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن تقاضا شریعت ہے گواہ لے کر آؤ، شریعت کا تقاضا ہے گواہ ہوگا تو ابو بکر کی بات مانی جائے گی۔ ابو بکر جو تم کہہ رہے ہو اس بات پر کوئی گواہ ہے؟ یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں، مسلمان ایک میں ہی تھا، باقی تو سارے یہودی تھے، یہودی میرے حق میں گواہی کیوں دینے لگے؟ ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ فرمایا ابو بکر پھر تو تجھے بھی تھپڑ لگے گا، گواہ نہیں ہے، کیس کمزور ہے، لہذا جیسا تھپڑ آپ نے مارا ویسا تھپڑ آپ کو لگے گا۔ ابو بکر صدیق سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں میرا سر اتار دیں، آپ کے فیصلے پہ ابو بکر قربان ہے۔ لیکن جس کی توہین برداشت نہ کر کے ابو بکر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، وہ رب تو سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو
قرآن دے کر بھیجا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے اور یہ آیات نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان یہودیوں کی وہ بات سن لی جو یہ اللہ کے خلاف کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے۔ ابو بکر نے ہماری توہین نہ برداشت کرتے ہوئے ان کے عالم کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جو میری توہین نہ برداشت کر کے عالم کے منہ پر تھپڑ مارے، اگر کائنات میں انسانوں کی شکل میں اس کا کوئی گواہ نہیں ملتا ہے تو عرش کا رب اعلان کرتا ہے ابو بکر کا گواہ اللہ رب العزت ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں ابو بکر سچا ہے۔ وہ جس کا گواہ اللہ بنتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رفیق کہتے ہیں، جو رسول اللہ پہ اتنے احسان کرتا ہے، اس کو نہ ماننے والا حقیقت میں نہ رسول کو مانتا ہے نہ رسول کے خدا کو مانتا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ صحابہ کی عزت، ان کی ناموس، اس کا بیان آپ نے کرنا ہے، کیونکہ مولوی چھوڑ چکے ہیں، ان کے مفادات بڑھ چکے ہیں، ان کو دنیا وسیع نظر آ رہی ہے، ان کو صحابہ سے غرض نہیں ہے، ان کو نماز پڑھانے سے غرض ہے۔ کسی کا عقیدہ جاتا ہے بھاڑ میں تو بھاڑ میں نہیں، جہنم میں جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو نہیں، اس میدان کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ نون والوں کے بھی ہیں، پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں، جمعیت والوں کے بھی ہیں، یہ پیپل پارٹی والوں کے بھی ہیں۔ جو بندہ مسلمان ہے اور اسلام کا دعوے دار ہے، صحابہ ان سب کے ہیں۔ صحابہ کی عزت حقیقت میں رسول کی اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی عزت ہے۔ کیوں کہ ان کو چنا کس نے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے ساری کائنات کے نبیوں میں مجھے چنا اور پھر میرے لیے ان کو چنا۔ اگر یہ غلط ہیں تو چننے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ غلطی کی نسبت تو وہاں تک جاتی ہے۔ صرف نمازوں سے، زکاتوں سے، روزوں سے، حج سے کام پورا نہیں ہوگا۔ یہ کام صحابہ اتم اکمل طریقے سے کر کے گئے ہیں۔ اصل کام جو صحابہ کیے ہیں وہ دین کا دفاع ہے، اس کی مضبوطی ہے، دین کے اوپر چل کر دکھایا ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ بھی ہے تو صحابہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اور اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جتنے لوگوں نے بھی احسان کیے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ بنی ثقیف کا سردار ابن مسعود جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر آپ نے اس کو باتیں سنائی۔ وہ سردار تھا بنو ثقیف کا، اور وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ ابو بکر تیرے مجھ پر ایسے احسانات نہ ہوتے جن کا بدلہ میں چکا سکتا تو آج میں تجھے جواب دیتا۔ ابو بکر کے تو وقت کے بادشاہوں پر احسانات تھے، وقت کے بادشاہوں پر۔ آج کسی بھی طرح سے تفریق کی جاتی ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے آسمان کا ستارہ کہا ہے، نسبت بہت بڑی ہے۔ آسمان کا ستارہ اصحابی کالنجوم، یہ الفاظ نہ صحیح، مفہوم یہی ہے۔ ان الفاظ میں کسی نہ کسی درجے میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کتب میں، لیکن مفاہیم احادیث میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے بیان کے مطابق یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کو آسمان کا ستارہ کہا۔ کیوں کہا؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا دوست پھول جیسا ہے، کوئی کہتا ہے گلاب جیسا ہے، کوئی کیا، اور اگر دوست لڑکی ہو پھر تو آپ چاند اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لے آتے ہیں، توڑنے کی بھی وعدے کرتے ہیں کہ توڑ کے بھی لائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، آپ نے صحابہ کا تذکرہ کیا تو تذکرے میں فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ کیوں؟ پھول کہتے، کوئی بھی کہہ دیتا پھول اپنے درخت کے ساتھ
تر و تازہ رہتا ہے، جب درخت سے ٹوٹ جائے مرجھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا، سراجم منیرہ، آسمان کا سورج کہا، اور صحابہ کو رسول اللہ نے آسمان کا تارا کہا۔ دن کے اندر تارے آسمان پر ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ہوتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ سورج ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ستارے نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ کے نبی چلے گئے، سورج غروب ہوتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں؟ اللہ نے بتایا نا، ان کے ہوتے ہوئے تھوڑی نظر آئیں گے، جب سورج جائے گا تو ستارے نظر آئیں گے۔ لیکن ان کے اندر جتنا بھی کمال ہے، چاہے زحل ہے، چاہے زہرا ہے، چاہے کوئی بھی ستارہ ہے، چاہے مریخ ہے، اس کا جتنا بھی فیض ہے نا، یہ سارا فیض لیا ہوا سورج سے ہی ہے۔ اس میں جو روشنی ہے ذاتی نہیں ہے، سورج کی ہے۔ رسول اللہ کو سراجم منیرہ کہا، صحابہ کو آسمان کا تارا کہا۔ کیوں کہا؟ آسمان کے تاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ہماری منزل مرکز ایک ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ مرکز، یہ منزل ملے گی کیسے؟ ستاروں کی روشنی میں۔ جب ستاروں کی روشنی میں جائیں گے تو اللہ کے نبی نے آسمان کا ستارہ کہہ کے یہ بھی بتا دیا، بھائی ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان کہاں ہیں؟ نیچے یا اوپر؟ آسمان کہاں ہے؟ اور آسمان اوپر ہے اور ستارے ادھر ہیں، آسمان پر، آسمان اوپر ہے۔ اب ستارے آپس میں ایک دوسرے سے اوپر ہوں تو ہوں، لیکن میرے اور آپ سے تو سارے اوپر ہیں نا، بولو بھائی۔ بھائی ستارے آپس میں ایک دوسرے سے اوپر ہوں نیچے ہوں، ہیں ستارے میرے اور تیرے سے تو سارے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، صحابہ کے مشاجرات میں گفتگو نہ کرنا، بس وہ جیسے بھی ہیں تم سے سارے اوپر ہیں، اور جو تم سے اوپر ہیں ان پر تھوکو گے تھوک منہ پر گرے گا۔ ہم ان بے ایمانوں پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں جو ہر دوسرے دن صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم علماء سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، خدا را ٹھیک ہے، اللہ پاک سارے ملک کی سیاست میں علماء کو کامیاب کرے، آمین نہیں بولتے، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں، سارے علماء کو کامیاب کرے، سارے علماء کو، جو بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ کم سے کم شرابی تو نہیں ہے، زانی تو نہیں ہے، اتنا تو ہے نا، شرابی اور زانی تو نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوا بنگلہ بنائیں گے اپنا، بڑے ٹائر والی گاڑیاں لیں گے، اور کیا کریں گے؟ یہ بھی تو لے رہے ہیں، یہ تو اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ پوری دنیا میں علماء کو عزتیں دے، ان کو عہدے دے، ان کو مقامات دے، اور ساتھ یہ سمجھ دے کہ ہمیں یہ عزتیں دین کی وجہ سے ہیں، اور دین صحابہ نے پہنچایا ہے، اور صحابہ کا دفاع علماء پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔